بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تائی کیس کرنے سے پہلے ایک بوتل میں مالٹے کا جوس ڈالتی اور کہتی اس بوتل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ لیبر روم میں جانے والی ہر حاملہ کو ایک بوتل مالٹے کا جوس پلاتی اور کہتی اس سے بغیر درد کے بچہ پیدا ہوگا، اور واقعی ایسا ہی ہوتا۔ میں نے جوس کی بوتل بدل دی تو مریض تڑپنے لگی۔ میں نے ڈر کے مارے وہی جوس کی بوتل واپس رکھ دی۔ ایک روز راز جاننے کے لیے وہ جوس خود پی لیا، دیکھا تو میرا پیٹ اچانک ایک حاملہ عورت کی طرح بڑھ گیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد میرا نام نمرا ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے۔ میں یہاں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری ماں خود لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور مجھے بھی قریب ہی بنے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں کام دلوا دیا۔ میری ڈیوٹی لیبر روم اور اس کے ارد گرد کی صفائی کرنے کی تھی۔ وہاں ایک عمر رسیدہ دائی تھیں جو ہمیشہ لیبر روم میں پائی جاتی تھیں۔ اس دائی کی عادت تھی کہ جو بھی حاملہ عورت لیبر روم میں آتی وہ اسے آپریشن سے پہلے ایک بوتل مالٹے کا جوس لازمی پلاتی۔ بہت حیران ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی۔ مجھے اس جگہ سے بے حد خوف محسوس ہوتا، لیکن جب مہینہ ہوا تو میں یہاں پر رہنے کی عادی ہو گئی، ماحول کو سمجھنے لگی۔ پر مجھے لیبر روم میں موجود دائی کی حرکتوں سے بہت تعجب ہوتا۔ جب بھی کوئی حاملہ عورت کو لیبر روم میں لے جاتے وہ مالٹے کا جوس لازمی پلاتی۔ مجھے تجسس ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے، کیونکہ میں نے تو آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں لیبر روم کی صفائی کر ہی رہی تھی کہ ایک حاملہ عورت کو لیبر روم میں لایا گیا جو درد میں بری طرح تڑپتی ہوئی رو رہی تھی۔ دائی حمیدہ کے بارے میں یہ بات پورے گاؤں میں مشہور تھی کہ وہ جس عورت کا بھی کیس ہاتھ میں لیتی وہ کامیاب ہوتا۔ مجھے اس دائی نے جلدی سے باہر نکال دیا اور میں باہر سے ہی جھانکنے کی کوشش کرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ دائی حمیدہ اس حاملہ عورت کو بوتل میں ڈال کر مالٹے کا جوس پلا رہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں کشمکش میں گھری پورے وارڈ کی صفائی کرنے کی، پر سوچوں پر اب بھی وہی قابض تھی۔ کچھ ہی دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور دائی حمیدہ تولیے میں لپیٹا بچہ باہر لائی۔ اس عورت کے گھر والے بہت خوش تھے۔ دائی حمیدہ نے بچہ انہیں تھمایا اور بتایا ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ میں تو ہکا بکا سے ان کی بات سن رہی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ عورت مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی درد کے مارے، اور یہاں آتے میرے کانوں نے بخوبی وارڈ بوائے کی آواز سنی تھی جو صاف لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ اس عورت کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ سب دائی حمیدہ کو بہت دعائیں دے رہے تھے اور ان کی خوشامد کر رہے تھے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں تھیں جو سب کی نظروں سے اوجھل تھیں، جس تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ میں حیرت زدہ سی اس عورت کی ساس کو دیکھ رہی تھی جو میرے ہاتھ پر بچے کے سر سے پیسے وار کر رکھ رہی تھی۔ میں رات گھر آئی تو بہت خوش بھی تھی اور پریشان بھی۔ اماں نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے بنا لگی لپٹی ساری حقیقت ان کے گوش گزار کر دی، کیونکہ مجھے جاننا تھا کہ آخر اس سب کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیا راز ہے جو سب سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اماں میری باتوں کو سن کر زور سے ہنسنے لگی اور بولی نمت تو پاگل واگل ہو گئی ہے، تجھے پتا بھی ہے کیا بول رہی ہے؟ ایسا کہیں سنا ہے تو نے کہ مالٹے کے جوس کو پلاتے ہیں آپریشن سے پہلے؟ اب پگلی تو نے کچھ غلط دیکھا ہے، اپنا دھیان اپنے کام کی طرف رکھا کرتی ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں۔ مجھے اماں کی باتوں پر دکھ ہوا کہ وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور سب باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ آخر ایسا کیا تھا اس مالٹے کے جوس کا راز جو دائی حمیدہ اسے اتنا چھپا کر رکھتی ہیں؟ میں اگلی صبح جلدی ہاسپٹل جانے کے لیے بیدار ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی پہنچ کر کسی نہ کسی طرح اس مالٹے کے جوس کی بوتل کا پتہ لگا سکوں۔ میں ہاسپٹل آئی تو پورے ہاسپٹل میں سناٹوں کا راج تھا۔ میں سیدھی ڈرتی ڈرتی لیبر روم میں چلی آئی، پر جو ہی سامنے دیکھا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرے بالکل سامنے ہی دائی حمیدہ کھڑی مالٹے کا جوس بوتل میں ڈال رہی تھی۔ آج تو مجھے اپنی شامت آتی محسوس ہوئی۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے خار کھاتی تھی، اور اگر اس نے دیکھ لیا تو میں الٹے پاؤں وہاں سے واپس آنے لگی جب پیچھے سے ان کی آواز سنائی دی لڑکی تم باز نہیں آؤ گی؟ بتاؤ ذرا اس وقت کیا لینے آئی تھی یہاں؟ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہیں باہر کا راستہ دکھا دوں گی۔ کیوں کرتی ہو میری جاسوسی؟ ہیں کیا مقصد ہے تمہارا؟ تم یہاں صرف کام کرنے آتی ہو، صرف اپنے کام سے مطلب رکھا کرو ورنہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ان کی بات پر میرا حلق خشک پڑ گیا، یعنی وہ پہلے بھی مجھے دیکھ چکی تھی۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور لیبر روم سے باہر آ کر سانس لینے لگی۔ کتنا عجیب تاثر تھا دائی حمیدہ کی آنکھوں میں ٹھٹکا دینے والا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا
کہ ضرور کچھ نہ کچھ گھپلا ہے، ورنہ اتنی پردہ پوشی کس بات کی کیوں کی جاتی؟ میں بس پریشان اس بات پر تھی کہ کیسے وہ جوس میرے ہاتھ لگے۔ میں اپنا کام بے دلی سے کر رہی تھی، میری نظریں لیبر روم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ ذہن میں بس یہی سوچ سوار تھی کہ کسی بھی طرح سے وہ مالٹے کا جوس حاصل کرنا ہے جو حمیدہ دائی سب سے اب تک چھپاتی آ رہی ہے۔ میں کام سے فارغ ہوئی تبھی حمیدہ دائی کو کسی کام سے گھر جانا پڑا۔ اپنی جگہ وہ ایک وارڈ بوائے کو بٹھا گئی کہ اگر کوئی کیس آ جائے تو فوراً سے پہلے اسے اطلاع کر دینا۔ مجھے اس کے جانے سے بے حد خوشی ہوئی کہ چلو اب میں اپنا کام آسانی سے کر سکتی ہوں۔ میں لیبر روم میں گئی اور جا کر اس وارڈ بوائے کو کسی کام سے باہر بھیج دیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں دائی حمیدہ وہ جوس کی بوتل چھپا سکتی ہے۔ میں نے ایک ایک چیز کو دیکھا تو ٹیبل کے نیچے ایک کیبنٹ بنا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ وہ جوس اسی کیبنٹ میں ہوگا۔ میں نے جیسے ہی وہ کیبنٹ کھولا اس میں 2 بوتلیں مالٹے کے جوس کی رکھی ہوئی تھیں۔ شاید وہ کسی حاملہ کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ میں نے دونوں بوتلیں اٹھائیں اور بیٹھ گئی۔ میں اکلوتی تھی، میرا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ وہ بوتل دیکھ کر میں نے اپنی عقل کے مطابق سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس جوس کو پی لوں، اور میرے پاس بھی بھائی ہوگا، میں اسے بہت پیار کروں گی۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے وہ جوس کی بوتل کھولی اور ایک گھونٹ بھری۔ مجھے اس جوس کا ذائقہ بہت اچھا لگا۔ میں وہ دونوں بوتلیں جوس کی پی گئی اور ان کی جگہ مالٹے کا جوس بھر کر ویسے ہی رکھ دیا تاکہ حمیدہ دائی کو شک نہ ہو۔ میری زبان کو اس جوس کا ذائقہ بہت بھایا تھا۔ میں نے اماں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا۔ اب تو میری عادت بن چکی تھی، میں ہر روز حمیدہ دائی کا بنایا مالٹے کا جوس چرا کر پیتی اور اس کی جگہ دوسرا مالٹے کا جوس بھر کے رکھ دیتی۔ مجھے بہت پسند تھا وہ جوس، دل کرتا کہ پیتی جاؤں۔ میں 2-3 بار گھر بھی لائی اور کمرہ بند کر کے پینے لگی۔ مجھے اب بس اس دن کا انتظار تھا جب مجھے بھی بھائی ہوتا۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ اب میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ مجھے جوس پیتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور اب مجھے اپنا پیٹ بھی تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں آئینے کے پاس کھڑی ہوئی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھ سے خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی، لیکن اکثر مجھے بھی ہلکا سا پیٹ درد محسوس ہوتا۔ میں نظر انداز کر دیتی۔ مجھے بس اپنے بھائی کو دنیا میں لانا تھا۔ میری اماں بھی مجھ سے پریشان تھی کیونکہ اب میں اپنا زیادہ تر وقت اکیلی اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ اگر اماں کسی کام کا کہتی بھی تو میں انکار کر دیتی۔ اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اماں میری وجہ سے بہت افسردہ رہنے لگیں۔ کام پر میں اب بھی جاتی تھی۔ 5 ماہ یوں ہی بیت گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب اماں نے میرا دن بدن بڑھتا پیٹ دیکھا۔ 5 مہینے میں ہی میرا پیٹ حاملہ عورت کی طرح بڑھ چکا تھا۔ اماں نے مجھے بہت مارا اور بولی، نامراد کہاں سے مکالا کروا کے آئی ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اماں اپنا سر پیٹتے ہوئے رونے لگی۔ میں اماں کی باتوں پر ڈر گئی۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا، پر اماں کی پریشانی دیکھ کر میں بھی پریشان ہوئی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا اماں کو روتے ہوئے دیکھ کر۔ اماں اب مجھے کہیں آنے جانے نہ دیتی اور کمرے میں بند کر دیتی اور کھانا بھی کمرے میں بھیج دیتی۔ میری زندگی عذاب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے کمرے میں بند تھی، اماں بھی کام پر گئی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے تحیر نے آن گھیرا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ اماں بھی گھر میں نہیں تھی اور انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں باہر نہ نکلوں۔ میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی کنڈی کھولی۔ وہ ہمارے ساتھ والی آنٹی تھی جو اکثر آتی رہتی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی چیخ ماری اور سارا محلہ اکٹھا کر لیا۔ اماں کو کوئی محلے کا بچہ بلا لایا تھا۔ اماں پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری عورتیں میرے بارے میں باتیں بنانے لگیں کہ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی ہے، نہ جانے کس کا گند اپنی کوکھ میں پال رہی ہے، اور بھی بہت سے الزامات لگائے ان لوگوں نے۔ صرف یہاں ہی بس نہ کی بلکہ اماں اور میرے اوپر پتھر بھی برسائے اور ہمیں محلے سے نکال دیا۔ میں اور اماں روتے پیٹتے سڑکوں پر مارے مارے پھرنے لگے۔ میں تو سب بھول گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دن سے رات ہونے کو آئی لیکن ہمیں کوئی ٹھکانہ نہ مل سکا۔ ہم اپنے گاؤں سے چلتے چلتے کافی دور نکل آئے تھے۔ اب تو پیروں میں بھی چھالے پڑ گئے تھے۔ ہمارا گزر ایک ویران سے راستے سے ہوا جو جنگل کے بیچوں بیچ تھا۔ اب ہم تھوڑی ہی دور آگے گئے تھے کہ ہمیں کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں ڈر گئے۔ میں نے اماں کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اماں پوچھنے لگی، کون ہے کون ہے؟ وہاں اندھیرے کے باعث اس جگہ ہم کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی وقت میں نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا جو اس عورت کے پاس تھی۔ اب اس کا چہرہ ہمارے سامنے تھا۔ وہ کوئی ضعیف عورت تھی۔ انہوں نے ہم سے رات کے اس پہر اکیلے نکلنے کی وجہ پوچھی۔ اماں نے پہلے چھپانا چاہا، پھر ان کی عاجزی دیکھ کر ساری کہانی بتاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
मुझे अपना आप मुजरिम लग रहा था। अचानक मेरे पेट में शदीद दर्द उठा और मैं दर्द से तड़पने लगी। वो ज़ईफ औरत अम्मा के सहारे मुझे अपने घर ले आई। मेरे पेट पर कोई लेप लगाया जिससे मुझे कुछ सुकून मिला। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी कि मेरी वजह से आज ये हालात हैं, और उन अम्मा बी के घर से निकलने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये सोच ही जानलेवा थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह हमारा कोई वसीला बना दे। कमरे में मेरी सिसकियां गूंज रही थीं। अम्मा भी मेरे सरहाने बैठी और मुझसे सारी बात के मुतालिक दरियाफ्त करने लगी। मैंने उनके सामने कसम उठाई, अम्मा कसम ले ले, मैं किसी लड़के को नहीं जानती। ये सब सिर्फ माल्टे का जूस पीने की वजह से हुआ है। मैं हर रोज दाई हमीदा का बनाया माल्टे का जूस चोरी करके पीती, जिसकी वजह से मेरा पेट ऐसा हो गया। अम्मा मैं क्या करूं, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं उनके गले लगी बच्चों की तरह रो रही थी। उन्होंने मुझे प्यार किया और बोली, ना गुड़िया ना, मेरी थी, तू फिक्र ना कर। मेरा बेटा शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो हर हफ्ते यहाँ मुझसे मिलने आता है। मैं यहाँ सिर्फ एक काम वाली के साथ रहती हूँ जो कल ही काम छोड़कर चली गई है। उसे यहाँ डर लगता था। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद हमारी मदद कर सकें। हमें यहाँ आए एक हफ्ता होने को आया था। हम अम्मा बी के घर का सारा काम करते और उनकी खिदमत करते। अम्मा भी बहुत नेक खातून थी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और अम्मा की भी। अम्मा को वो समझाती, बच्ची का यकीन करो, जरूरी नहीं है कि बच्ची झूठ ही बोल रही हो। मैंने अम्मा भी से उनके बेटे को बुलाने का कहा, जो कि कल आने वाले थे। वो ना जाने किसी वजह से आ ना सके। अब हम सबको शिद्दत से उनके आने का इंतजार था कि कब वो आए और मुझे सारी मुसीबत से आज़ादी मिले। अम्मा भी ने कुछ दिन इंतजार किया और फिर खुद ही शहर जाने का फैसला किया। मैं और अम्मा पहली बार शहर जाने से डर रहे थे, पर बी अम्मा ने हमें हौसला दिया और बोली, मेरा बेटा बहुत नेक है, तुम फिक्र मत करो। हमने अगले दिन ही शहर की बस पकड़ी और बी अम्मा के साथ शहर आ गए। अम्मा हमें सीधा अपने बेटे के घर ले आई। पेट का दर्द भी मेरा बहुत बढ़ गया था, पर अम्मा के डर की वजह से मैं बता ना सकी। बी अम्मा की बहू बेटे वाकई काफ़ी नेक थे। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया और हमें रहने को एक शानदार कमरा भी फराहम किया। मैं और अम्मा पहली बार ऐसे बड़े घर देख रहे थे। दिल में अब भी घबराहट थी बहुत। हमने खाना खाया और अम्मा के कहे मुताबिक अपने कमरे में आ गए। अम्मा ने अपने बेटे बहू को सारी बात बताई कि किस तरह मैंने जूस पिया और मेरी ये हालत हो गई। उनका बेटा डॉक्टर होने के बावजूद अम्मा की बात पर शुष्तर था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई माल्टे के जूस से हमला कैसे हो सकता है। अम्मा ने उनको दाई हमीदा के बारे में भी सब बताया। वो लोग पढ़े लिखे शहरी थे। फौरन ही बात की तह तक पहुंच गए कि ज़रूर हमीदा दाई का ही कोई राज है इस सब के पीछे। डॉक्टर साहब मुझे अपने हॉस्पिटल ले गए और मेरे टेस्ट करवाए। तब जो हकायक सामने आए, उन्हें सुनकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर साहब ने फौरन पुलिस को खबर की और पुलिस ने हमीदा दाई को गिरफ्तार कर लिया। मैं और डॉक्टर साहब उससे मिलने के लिए गए और मैंने रोते हुए सारी बात बताई कि किस तरह मैं जूस चुरा कर पीती थी। मेरी हरकत का सुनकर उसके चेहरे का रंग फक हो गया। वो तो मुझे इस हालत में बढ़े हुए पेट के साथ देखकर ही सदमे में थी। मैं रोते हुए उनसे शिकायत करने लगी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हम अपने घर से बेघर हो गए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मेरी बात सुनकर खुद भी रोने लगी और बोली, तुमने वो जूस पिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें आज उस राज के बारे में बताती हूँ। मेरी अम्मा भी मेरी तरह बहुत मशहूर दाई थी। वो जिस भी हामला औरत का बच्चा जन्मने जाती, वो औरत जल्द सेहतियाब हो जाती और सेहतमंद बच्चा ही जन्म देती। बचपन से ही ये सब देखती हुई आई थी। मेरे अब्बा एक बढ़ई थे। दिल की बीमारी की वजह से वो बहुत जल्दी इंतकाल कर गए। मैंने अम्मा को शुरू से ही लोगों की मदद करते देखा। मेरी अम्मा बहुत नेक खातून थी। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते। अम्मा हामला औरतों के आखिरी दिनों में होने वाले बेतहाशा दर्द के लिए काफ़ी अरसे से कोई जड़ी बूटियां तलाश कर रही थीं। 5 साल की मेहनत के बाद वो नुस्खा बनाने में कामयाब हो गई। अम्मा वो जड़ी बूटियों से बना ख़ास सफ़ूफ पैदाइश से पहले हामला औरत को माल्टे के जूस में मिलाकर पिलाती, जिससे औरत का पेट सुन्न हो जाता और उसे बिल्कुल भी तकलीफ ना होती। और यही गुर अम्मा ने मरने से पहले मुझे सिखा दिया और मैं लोगों की मदद करने लगी। अम्मा के मरने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। मैंने भी बचपन से ही अम्मा को काम करते देखा था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी
یہ نیک کام کر کے لوگوں کی دعائیں پالوں؟ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 30 سال ہونے والے ہیں۔ میں ہمیشہ سب کی نظروں سے چھپا کر مالٹے کے جوس کی بوتل رکھتی کہ کہیں کسی کو میری وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو، لیکن تم بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ تم نے میرے راز سے پردہ اٹھانے کی ٹھانی۔ جس رات تم نے مجھے اس حاملہ کو جوس پلاتے دیکھا تھا، اسی رات سے مجھے تم پر شک ہو گیا تھا کہ اب تم ضرور اپنا دماغ چلاؤ گی۔ اسی لیے اس دن میں تم سے پہلے ہاسپٹل آئی اور تمہارے آنے سے پہلے ہی بوتلیں چھپا دی، لیکن تم اپنے نام کی ایک نکلی۔ وارڈ بوائے کو چکما دے کر جوس کی بوتلیں چرا لیں، لیکن مجھے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اس جوس کو پی لو گی۔ مجھے انہی مہینوں اپنی خالہ زاد کے گھر بھی جانا پڑا بچے کی پیدائش کے لیے۔ اس کا کوئی نہیں تھا تو میں نے سہارا دیا اور اس کا خیال رکھا۔ جب واپس آئی تو وہاں تمہارے نہ آنے کی وجہ پتہ چلی، جسے سن کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں ابھی اسی صدمے سے باہر نہ نکلی تھی، پولیس مجھے پکڑ کر یہاں لے آئی۔ آخر میں بولتے ہوئے ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنی غلطی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ میری چھوٹی سی نادانی نے میری زندگی کو کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں واپسی کا راستہ نہ تھا۔ مجھے دائی حمیدہ کی بات بالکل جائز لگی۔ وہ تو ہمیشہ مجھے ان جوس کی بوتلوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور میں نے خسارے کا سودا کر ڈالا اور بنا کسی بات کو سوچے سمجھے وہ جوس پی لیا۔ مجھے اپنا آپ ایسا لگا جیسے کسی نے گلے پر تلوار لٹکا دی ہو۔ میں نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارا اور اماں بی کے بیٹے سے حمیدہ دائی کو چھوڑنے کا کہا، کیونکہ وہ بالکل بے قصور تھیں۔ انہوں نے تو بس نیکی کی اور ان کو یہ صلہ ملا۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ بھی رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور گھر آ گئے۔ انہوں نے اماں کو اور سب کو ساری سچائی بتائی۔ یہ حاملہ نہیں ہے، بلکہ ان جڑی بوٹیوں کے اثر کی وجہ سے اس کا پیٹ بڑھ گیا ہے اور پیٹ میں چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں بن گئی ہیں جن کا علاج ممکن ہے۔ یہ بات سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اماں اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے چلی گئیں۔ فوراً میں نے بھی وضو کیا اور اللہ سے اپنی تمام نادانیوں کی معافی مانگی۔ آج میری ہی وجہ سے میری ماں کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ سب بہت بہتر ہو گیا تھا۔ دائی حمیدہ واپس گاؤں جا چکی تھیں۔ ہم نے روکنا چاہا پر انہوں نے بتایا کہ نہیں بیٹا، میں نہیں رک سکتی۔ میں صرف لوگوں کی خدمت کے لیے جیتی ہوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ وہ جا چکی تھی۔ یہ اگلے دن کی بات ہے جب میں فجر کی نماز کے بعد اماں کو بلانے کے لیے کمرے میں آئی۔ میں نے اماں کو آوازیں دی لیکن اماں نہ جاگی۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے اماں کو ہلایا اور میری آنکھوں نے جو دیکھا اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اماں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری چیخیں سن کر سب بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے اور ڈاکٹر صاحب نے اماں کو چیک کیا۔ ان کی تصدیق نے میرے پیر تلے سے زمین کھسکائی، سر سے آسمان چھین لیا۔ میری آہوں سسکیوں سے سارا گھر گونج اٹھا تھا۔ ساری زندگی میری ماں نے دکھ دیکھے، شوہر کے، بیٹی کے، اور اب جب زندگی نے خوشیاں دکھائی تھیں تو سب سے بڑا سہارا ساتھ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مجھے کسی طور صبر نہیں آ رہا تھا۔ اماں کی تدفین ہو چکی تھی اور میں آج بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی ہماری کی گئی چھوٹی سی غلطی جان کا وبال بن جاتی ہے۔ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کو فائدہ دے رہی ہے تو آپ کو بھی دے۔ آسانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کسی چیز کو حد سے زیادہ جاننے کا تجسس آپ کو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔